وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جب وہ بولتے ہیں تو قرآن کی تفسیر ہے اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے نبی کو دیکھ کر کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. نہایت واجب الاحترام عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس مسجد کی انتظامیہ کے احباب نے میرے ذمہ یہ مضمون لگایا ہے کہ میں تذکرہ معراج اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا کا بیان آپ کے سامنے رکھوں. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے ان دوستوں کو، ساتھیوں کو لے کر تیری بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مجھے صرف وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، تیرے نبی کو پسند ہے. بھائیو، واقعہ معراج آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے سنا اور آپ اس کی تفصیلات اور جزئیات سے بھی واقف ہوں گے، لیکن میں اسی واقعہ معراج میں سے جو اسباب ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے محرکات ہیں، اس کے اور اس میں جو اللہ کی قدرتوں کے نشانات کا تذکرہ ہے، میں ان باتوں پہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عرض کروں گا. چونکہ یہ لمبا سفر بھی ہے اور اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ ہے، جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیغمبر پہ درود و سلام کے بعد
اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان کرنے کا جو آغاز فرمایا ہے وہ لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو اللہ کے فضل سے بات سمجھ آئے گی۔ مجھ میں ہزار کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میری زندگی کا ریکارڈ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے نہ کچی بات کی ہے نہ دلیل کے بغیر بات کی ہے۔ تو میں دلیل کے ساتھ کہوں گا، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تو نے جس طرح مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم سب کو اس پہ ایمان لا کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، لفظ سبحان اللہ رب العزت نے کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ کی جو صفات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے، یہ بھی اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یہ بھی اس کی تعریف کے کلمات ہیں۔ اور دوسری ہے صفت سلب۔ صفت سلب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ میں نہیں، یہ چیز بھی اللہ میں نہیں، یہ چیز بھی اللہ میں نہیں، اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے لفظ ایک استعمال ہوا ہے، سبحان۔ سبحان کا معنی یہ ہے وہ تمام قسم کے نقائص، عیوب، کمزوری، محتاجی، بے بسی، لاچاری اور حاجات اور کسی کے سامنے عاجزی، ان ساری چیزوں سے اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ پاک ہے ساری کائنات کے عیبوں سے، وہ صاف ہے ساری کائنات کے نقائص سے۔ اسی لیے لفظ سبحان اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی شان ہو سکتی ہے، کسی اور کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ یہاں استعمال فرمایا، میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ اس لفظ کی ایک فضیلت بھی سن لیں کہ جو جہاں پر اللہ کے لیے یہ الحمد کہنا، اللہ اکبر کہنا اور اسی طرح دیگر اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی تحمید، تمجید اور تکبیر اور تحلیل کے کلمات کہنا ضروری ہے، وہاں پر یہ بھی فرض ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ کائنات کے رب میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اس لفظ کی شان یہ ہے، دو حدیثیں پڑھنے لگا ہوں۔ اس لفظ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء صادق المصدوق نے اپنی زبان رسالت اور لسان نبوت سے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان۔ لفظ سبحان اللہ اور لفظ الحمد للہ یہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں کہ قیامت کے دن جو ترازو زمین و آسمان کو رکھنے سے بھی نہیں بھرے گا، ان دو کلمات کو جو آدمی پڑھے گا، ان دو کلمات کی برکت سے قیامت کے دن ترازو نیکیوں کے ساتھ بھر جائے گا۔ یہ ہے لفظ سبحان کی شان۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اور ساتھ یہ وضاحت ہے تملأ ما بین السماوات والارض، کہ انسان لفظ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا انسان کے لیے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لفظ کی دوسری شان یہ ہے، آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، میں آج بھی آپ کو یہ یاد دہانی کے لیے پڑھتا ہوں، پھر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ سبحان اور حمد، سبحان اللہ والحمدللہ، انسان ان لفظوں کو پڑھتا چلا جائے، زبان سے ادا کرتا چلا جائے، کہتا چلا جائے،
مانگنے کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان لفظوں کا ورد کرنے کی برکت سے کائنات کا رب بغیر معافی مانگے ہی آدمی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں ہے۔ مسلم کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی شک نہ گزرے۔ جب مسلم اور بخاری کا نام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اتھینٹک بات ہے، پکی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے، کائنات کا رب اس کی زندگی کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے یہ لفظ سبحان پہ تھوڑی سی بات عرض کی۔ اب دوسری بات آپ سمجھیے کہ سبحان اللہ نے یہاں کیوں استعمال فرمایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے، حدیث کا اسلوب یہ ہے کہ جس جگہ پہ کسی ایسی بات کا تذکرہ ہو کہ جو بات انسانوں کی عقل سے بالا تر ہو اور انسانوں کی طاقت سے باہر ہو، جہاں دنیا کی عقلیں فیل ہو جائیں اور جہاں دنیا کی ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے، جہاں دنیا کی طاقتیں ہاتھ کھڑے کر دیں، جہاں کائنات کی سوچیں بے بس ہو جائیں، جہاں ساری دنیا لاچار ہو جائے اور دنیا جہاں ساری کی ساری کمزوری کا اظہار کرے، ایسی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے جب بھی آغاز کیا ہے تو لفظ سبحان سے آغاز کیا ہے۔ اس میں قرآن کے اندر بڑے اس کے دلائل ہیں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار عالم، جہاں کسی کو پتہ نہیں یونس کہاں چلے گئے، اے اللہ جہاں پر پروردگار عالم میں کمزور اور بے بس ہو گیا ہوں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو گئی ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں جانتی، اور جہاں پر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے لفظ سبحان استعمال فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا بے بس ہو گئی، ساری کائنات کے لوگ اور دنیا کی طاقتیں جہاں ہیچ ہو گئیں، ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، لوگ ہاتھ کھڑے کر گئے، حکومتیں بے بس ہو گئیں۔ اے پروردگار عالم، یہ تو دنیا والوں کی کمزوری ہے، اللہ تو یہاں بے بس نہیں ہو گیا، تو یہاں کمزور نہیں ہو گیا۔ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ یونس علیہ السلام کے لفظ سبحان کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کی دیر تھی، ہم نے یونس کو زندہ و سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ میں نے لفظ سبحان پہ تھوڑی سی عرض کی ہے کہ اللہ نے یہاں کیوں استعمال فرمایا لفظ سبحان۔ اس لیے کہ واقعہ معراج ایک ایسا خرق عادت اور فطرت سے ہٹ کر، عام لوگوں کی روٹین سے ہٹ کر ایسا سفر تھا اور ایسا معاملہ تھا، ساری دنیا زور لگا لے نہ یہ سفر کر سکتی ہے، نہ اس کا اہتمام کر سکتی ہے، نہ انتظام کر سکتی ہے۔ تو عرش والے نے کروایا بھی، پھر اس کو بیان بھی فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے؟ 40 راتوں کا اقصیٰ کا سفر، پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، یہ اتنا سفر اللہ کے نبی نے کیسے کر لیا؟ لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، لیکن عرش والا جب کروانے پہ آ جائے تو وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں اس بات کا۔ وہ چاہے تو پیغمبر کے قدم کی ایک ٹھوکر سے پورے پہاڑ کو جما دے، روک دے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی ضرب سے چلتے ہوئے دریا کی موجیں ٹھہر جائیں، وہ چاہے تو پہاڑوں کو اڑا دے، وہ چاہے تو سمندروں کو سکھا دے، وہ چاہے تو سورج کو بے نور کر دے۔ یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ چاہے
تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے انہیں جنت کا وارث بنا دے، وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا فرما دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری نعمتوں کے انبار لگا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے، وہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لے، وہ چاہے تو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لے، وہ چاہے تو آمنہ کے لال کو یتیم پیدا کر کے 7 آسمانوں سے اوپر پہنچا دے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ بات کہتا ہوں، حضرات عقیدے کی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے خدا کا واسطہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن کریم کے ترجمے پہ غور کیا کریں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس آدمی نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، اللہ کی توفیق سے وہ کبھی مشرک نہیں رہتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کی طاقتوں کا، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں اللہ کی قدرتوں کا، تو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے اس بات کا آغاز فرمایا، اور اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے واقعہ معراج کے بیان کو شروع کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ حضرات میری دوسری بات پہ غور کرنا، میں نے واقعہ معراج کی صرف 4 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، ایک بات میری ہو چکی، 3 باتیں میری باقی ہیں۔ حضرات واقعہ معراج کب پیش آیا؟ میرے بھائیوں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات کے طوفان چل رہے تھے، مصائب کی آندیاں چل رہی تھیں، غم پہ غم تھا، اور غم کوئی ایک نہیں تھا، دشمن تھے سارے کے سارے مکہ والے، اپنے بھی دشمن، خاندان بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، محلے دار بھی دشمن، اور جو بچپن کے یار تھے وہ بھی دشمن، اور اسی طرح یہود و نصارہ دشمن، مکے کے مشرکین دشمن۔ دشمنی کا عالم یہ تھا، مرد تو مرد رہے، امام الانبیاء کے بیٹوں کی وفات پہ عورتیں تک اللہ کے نبی کو تانا دینے کے لیے بیت اللہ میں پہنچ جاتی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بچوں کی وفات پہ بڑے بڑے لوگ دل پسیج کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کی مشکلات اٹھائے ہوئے، اور لوگوں کی طرف سے طوفان بدتمیزی بپا تھا۔ ادھر سے جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، ادھر سے ہماری ماں خدیجہ کبریٰ دنیا سے چلی گئی، یہ غم تھا، غم پہ غم تھا۔ ادھر سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گلے میں کپڑا ڈالتے تھے، آپ پہ پتھر مارتے تھے، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ ساری مشکلات صحابہ کی چمڑیاں اتار دی گئیں، ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں۔ ان حالات میں جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات کے طوفان چل رہے تھے، اور دنیا اس نتیجے پہ پہنچ رہی تھی، آج نہیں تو کل، گھڑی نہیں تو پل، اب ان کا کام ختم ہونے والا ہے، اور مکہ کی سرزمین سے اسلام کا پیغام باہر جانے والا نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ کائنات کے رب نے ایسے حالات میں اپنے نبی کو معراج کروا کے ایک تو نبی کو تسلی دی، پیغمبر کا شان لوگوں کو سمجھایا، پیغمبر کو حوصلہ دیا، دوسرا دنیا والوں کو سبق یہ دیا کہ تم مکہ کی سرزمین سے ان کا نام مٹانا چاہتے ہو، اس کے اوپر تو وہ وقت آ گیا ہے کہ کائنات کا رب زمین و آسمان کے 14 طبقوں کو ان کے قدموں کے نیچے کرنے والا ہے۔ ان حالات میں معراج ہوا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک میری بات سن لیں، وہ لوگ حالات کے ستائے ہوئے، مشکلات کے مارے ہوئے، مصائب کے لتاڑے ہوئے، بیماریوں نے گھیرا ڈالا ہوا، اور فاقے پہ فاقے کر کے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور لوگوں مایوس نہ ہوا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ ایمان کو مضبوط کر کے رب سے تعلق بنانا تمہارا کام ہے،
ایمان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، اللہ پہ کما حقہ بھروسہ کرنا تمہارا کام ہے، اس پہ توقع رکھنا، اس کی رحمت کے امیدوار بن کر دینداری اختیار کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ حالات کے رخ کو تمہارے حق میں بدلنا یہ عرش والے کا کام ہے۔ ہم تنگ آ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا، اور میرے بھائیوں جب اندھیرے چھا جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کھیل ختم ہوا چاہتا ہے، کائنات کا رب وہاں سے راستے نکالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی حالت یہ تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہہ رہے تھے، اور جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے چڑھ گئیں تو قوم نے کیا کہا، انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، ہم تو ہمارا ختم ہو گئے، ہم تو پھانسیوں پہ چڑھ گئے، ہم تو مر گئے۔ پیچھے دیکھیں تو فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دیکھیں تو دریا کی موجیں ہیں، درمیان میں ہم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، حالات اس کے حکم پہ نکلا ہوں، اپنی مرضی نہیں کی۔ جب مرضی اس کی ہے، جب حکم اس کا ہے، جب نبی اس کا ہوں، جب تعلق اس کے ساتھ ہے، جب ناتا اس سے ہے، جب جبین نیاز وہاں جھکاتا ہوں، جب داتا اس کو مانتا ہوں، جب معبود میرا وہ ہے، جب مسجود میرا وہ ہے، تو میں ان طاقتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ یہ موجیں پانی کی اور فوجیں فرعون کی، ان کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ حضرات چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، قرآن نے بیان کیا کہ فرعون اور آل فرعون کی لاشوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، اور قوم موسیٰ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مایوسیاں پیدا کرنا اب ختم، یہ نبیوں کا شیوا نہیں، یہ پیغمبروں کی دعوت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اتنی ہو چکی تھی، خود قرآن میں اللہ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میرے ہاں مجھے اولاد چاہیے، لیکن اولاد کا معاملہ کیسے ہو، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔ اللہ بیوی شروع سے بیمار، یہ کانت کا ترجمہ ہے، شروع سے ہی بیمار، اولاد کے قابل نہیں، اور میرا بڑھاپا حد کو پہنچا ہوا۔ فرمایا زکریا تو بوڑھا ہے، بیوی بیمار ہے، تیرے بال سفید ہو چکے، سر میں چاندی چمک رہی ہے، اور بوڑھی عورت تمہاری بیوی ہمیشہ سے بیمار ہے۔ جب ہم عطا کرنے پہ آئیں گے تجھے بھی طاقتیں عطا کر دیں گے، تیری بیوی بیمار کو بغیر کسی دوائی کے اپنی قدرت سے ہم ٹھیک کر دیں گے۔ حضرات ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ کس عمر میں جا کر بیٹا ملا اور کس عمر میں اللہ نے عطا فرمایا؟ تو حضرات گزارش یہ کر رہا تھا کہ مایوسی مسلمان کا کام نہیں، مومن اور مسلمان اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات تھے، دنیا اس انتظار میں تھی کہ اب اللہ کے نبی ختم ہوا چاہتے ہیں، ان کا مشن مٹا جاتا ہے اور ان کے ماننے والے کمزور ہوا چاہتے ہیں، ان کے خلاف طاقتیں ابھر چکی ہیں، ان کے خلاف ملک بڑک اٹھے ہیں اور ان کے خلاف قوتیں اکٹھی ہوا چاہتی ہیں۔ عرش والے نے ایسے حالات میں اپنے پیغمبر کو معراج کروایا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا اے میرے پیغمبر آپ نے دین پہ پکے رہنا ہے، آپ نے میرے راستے پہ کھڑے رہنا ہے، آپ نے ایمان کی طاقت سے میرے پیغام کو آگے پھیلانا ہے، اور آپ نے ایمان لا کر اس قرآن پہ عمل کما کر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں تمہیں راستہ بھی دوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فترضى، میرا وعدہ ہے میں تیری آنے والی زندگی کو اس موجودہ زندگی سے بھی بہتر کر دوں گا۔ اللہ دنیا کی حکومتیں بھی دیتا ہے، اللہ آخرت کی حکومتیں بھی دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں کچھ کر کے دکھلائیں۔ اس پوائنٹ پہ میں نے ذرا کچھ اور بھی گزارش کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پر میں نے اور بھی کچھ گزارش کرنی ہے، کچھ کر کے دکھلائیے، اللہ کے دین پہ پکے ہو جائیے، مجوسیوں کا شکار مت ہوں، اور حضرات اپنے ایمان کے اعتبار سے بیمار مت ہوں، آپ مضبوط تعلق کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور جو لوگ کھڑے ہو گئے اللہ نے ان کو نوازا، اللہ نوازتا ہے لیکن اللہ بندے کا کردار دیکھتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے لیکن اللہ بندے کے اعمال دیکھتا ہے، اللہ فضل کرتا ہے لیکن اللہ بندے کے اعمال پہ اوپر فضل کرتا ہے۔ حضرات صحابی آئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا ذرا بات، جن کو فکر تھی کہ کچھ کر کے دکھلائیں اپنے لیے، حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبداللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کا وقت تھا، میدان احد میں مار کا گرم تھا، میرے باپ نے مجھے کہا بیٹا میری 9 بیٹیاں ہیں، میرے سر پہ قرض ہے اور تو ابھی نوخیز ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، جوانی چڑھ رہا ہے، اے میرے بیٹا اگر تو میری 9 بیٹیوں کی مجھے فکر نہ ہوتی تو میں میدان جنگ میں تجھے بھی ساتھ لے کے جاتا، قیامت کے دن تیرا بازو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لاتا، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی تیرے نام پہ ذبح کیا، اپنا آپ بھی تیرے نام پہ قربان کیا، اور ہم باپ بیٹا شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن 9 بیٹیاں ہیں، تمہیں خیال ان کا رکھنا ہوگا اور تمہیں ان کی تربیت کرنا ہوگی، ان کی پرورش کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ میرے باپ فوت ہوئے جنگ احد میں، میرے باپ شہید ہوئے، میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی کیفیت تو یہ تھی، حضرات سننا ذرا بات، میرے باپ کی کیفیت تو یہ تھی کہ میری پھوپھی میدان احد میں گئیں، وہ میرے باپ کی لاش کو اونٹ پہ رکھ کر اور میرے ماموں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اونٹ پہ لاد کر گھر میں لائی۔ 9 بیٹیوں نے باپ کا لاشا دیکھا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا، دوڑ کر اسے پکڑا اور اسے اتارا اونٹ سے کہ ہمارے باپ کا لاشا آیا ہے میدان جنگ سے۔ راوی بیان کرتے ہیں اتنی دیر میں پیچھے سے کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، لوگوں اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ اپنی میتوں کو میدان احد میں واپس لے آؤ، ان کو میدان احد میں دفن کر دیا جائے، اور میں اللہ کا نبی قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن ان کی گواہی دوں گا۔ ہم نے اپنے باپ کی میت کو واپس کیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں میں حاضر ہوا، میں پریشان تھا، آخر باپ کی میت تھی، آخر باپ کی وفات کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کائنات کے رب نے مجھے دکھلایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرا وہ ماموں جو اپنی ٹانگ سے لنگڑا تھا اللہ نے شہادت کے بعد اس کی ٹانگ کو درست کر دیا ہے اور وہ جنت میں صحیح سلامت دوڑتا ہوا اللہ نے مجھے اپنے نبی کو دکھایا ہے۔ اور لوگوں اللہ عطا تو کرتا ہے، اللہ اتنی لاج رکھتا ہے، اللہ مخلوقوں میں اس کا پیار اور محبت داخل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دفن کیا، 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نے اپنے باپ کی قبر، میرے باپ کی قبر کو کسی نے شرارت کے ساتھ یا کسی لشکر کی وجہ سے میرے باپ کی قبر خراب ہو گئی، لوگوں نے مجھے کہا تمہارے باپ کی میت ننگا ہوا چاہتی ہے، ان کے لیے کوئی آپ اہتمام کریں۔ میں اپنے باپ کی قبر پہ گیا اور میں نے قبر کو کھول کر جگہ بدلنا چاہی، میں نے دیکھا میرے باپ کی میت اسی طرح تھی جس طرح دفن کر کے ہم اپنے ابھی گھر میں نہیں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتیں برقرار رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھلائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لاشا کٹا ہوا
اور ان کے अंग अंग को काट दिया गया, उनका कलेजा चीर दिया गया और उनके जिस्म की बेहुरमती की गई। इमामुल अंबिया आए, आप रंजीदा हुए, आप दीदा हुए। अर्श वाले ने आसमानों से अपने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया मेरे पैगंबर को जाकर ये कह दो कि ऐ मेरे पैगंबर, परेशान होने की जरूरत नहीं, आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग भी आएंगे, जितने नबी दुनिया से हो गुजरे, उन सारी उम्मतों के शहीद और क़यामत तक आपकी उम्मत के जितने शहीद आएंगे, उन सारे शुहदा का सरदार कायनात के रब ने अमीर हमजा को बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश ये कर रहा था कुछ कीजिए, लेकिन करेंगे हम क्या? हमसे तो नमाजें नहीं पढ़ी जाती, दीन पे कुर्बानी देना तो बड़ी दूर की बात है। हमसे तो फर्ज नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हम तो फराइद अदा नहीं करते, ये बड़ी बड़ी कुर्बानियां हम कैसे देंगे? ओ भाइयों, ये दीन मांगता है, दीन मांगता है, इसको कुर्बानी दो। दुनिया में जितनी जाते हैं, मुमकिन है कोई आपके साथ बेवफाई कर जाए, लेकिन कायनात का रब वफादारों का वफादार है, गैरतमंदों का गैरतमंद है। जो रब के नाम पे कुर्बानी देता है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कभी जाया नहीं करता है। तीसरी बात, हज़रात, रात अल्लाह ने अपने पैगंबर को रात सैर करवाई है। नुकता समझ लो और यूं समझना कि शायद मेरे सारे जुमे का खुलासा ये है, अल्लाह ने अपने पैगंबर को सैर करवाई रात में। क्यों? अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन टाइम रात का टाइम है। अल्लाह से मुलाकात का टाइम बेहतरीन रात का वक्त है। और मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करता हूँ। इशा की नमाज, फजर की नमाज, कई लोग फजर पाबंदी से पढ़ते हैं, इशा के सुस्त, कई लोग इशा पाबंदी से पढ़ते हैं, फजर के वक्त उठते ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज इशा जमात के साथ पढ़े और फिर जो नमाज फजर जमात के साथ पढ़े, कायनात का रब उसकी सारी की सारी रात को इबादत में शामिल फरमा देता है। हजरात, दीन भी मैं कई मरतबा ये बात कहता हूँ, अल्लाह तो रहमतों वाला है, उसका नबी भी रहमत, उस नबी को जो दीन मिला वो दीन भी रहमत, जो निज़ाम दिया वो निज़ाम भी रहमत। तो हमारे लिए तो कामयाबी और कामरानी की खातिर अल्लाह ने बड़ी सहूलियात रखी हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, रात का क़याम, आप कुरान पढ़े, अल्लाह के बंदों की खूबी है, अल्लाह से मुलाकात के लिए रात का वक़्त तय करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अल्लाह के लिए नरम गरम बिस्तर छोड़ देते हैं, वो अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौला, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदे आगे चलकर फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, उनकी रात अल्लाह के लिए गुजर जाती है। मैं कितने ऐसे लोग पेश कर सकता हूँ। मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान के एक वली थे, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी उनका नाम था। वो जिंदगी भर कभी छत के नीचे नहीं सोए कि मबादा छत की वजह से मुझे गहरी नींद आ जाए, मेरी तहज्जुद रह जाए। लोगों ने उनसे पूछा, आप इतने दीवाने हैं रात की नमाज के? तो फरमाया, मेरी मुलाकात होती है रात मन मोड़ से, मन मोड़ से। लोगों ने पूछा, मन मोड़ कौन है जिससे आपकी मुलाकात होती है? फरमाया, अल्लाह जो दिलों को मोह लेता है, जब उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है तो कायनात की सारी मोहब्बतें हेज हो जाती हैं, इंसान की नींदें कुर्बान हो जाती हैं, इंसान दीवाना हो जाता है। इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जब आ जाती है, दुनिया उसे बेहकीकत और बेहसीयत नजर आती है। हजरात, मैंने एक मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब के बारे में पढ़ा, वो मौलाना दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त थे। वो फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। एक दिन मेरी टांग कट गई, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, मरज था, मेरी टांग कट गई। जिस दिन मेरी टांग काटी अस्पताल में डॉक्टरों ने, उस रात भी मेरी तहज्जुद जो ज़ाया नहीं हुई। लेकिन हम तो फर्ज नमाज़ें नहीं पढ़ते। मुमकिन है कोई आदमी कहे, यार कारी साहब गिला कर रहे, जो अल्लाह के बंदों गिला नहीं, एहसास दिला रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ।
खुदा के लिए दीन को, वरना हम रोते रहेंगे। जो हमारी कैफियत है ये होता रहेगा, हमारी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, हमारे मसाइब बढ़ते चले जाएंगे। इन मसाइब को खत्म करना चाहते हो, मुश्किलात को हल करना चाहते हो, रात की जिंदगी, रात के टाइम का कुछ हिस्सा अपनी जिंदगी में रब के नाम लगा दे। इमाम बुखारी की वालदा रात को तहज्जुद पढ़ती थी, बेटा पैदाइशी तौर पे नबीना था, माँ ने तहज्जुद पढ़ के दुआ की, अल्लाह ने बगैर किसी इलाज के बेटे को आंखें अता फरमा दी। मसाइल का हल यहाँ है, मसाइल का हल यहाँ है, लेकिन हम रोना रोते हैं तकदीर का, हम मुकद्दर को कोसते रहते हैं। हमारी किस्मत ऐसी है, हमारा नसीब ऐसा है, और हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था, हमारे मुकद्दर में ये लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। हाली मरहूम ने कहा था, नहीं करते खेती में जो जाफशानी, न हल जोतते हैं न देते हैं पानी, जब यास करती है दिल पे गिरानी, तो कहते हैं हक की है ना मेहरबानी। नहीं लेते कुछ काम तदबीर से, वो सदा लड़ते रहते हैं तकदीर से, वो भूले हुए हैं ये आदत खुदा की, कि हरकत में होती है बरकत खुदा की। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी, हम बड़े फख्र से कहते हैं वो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू थे। उनका नारा लगाना आसान है, लेकिन जो उन्होंने किया वो करके दिखलाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने क्या किया? कट गए, मर गए, उनके कारोबार उजड़ गए, दुकानों मकान छिन गए, औलादें जुदा हो गई, और उनकी जमीनों जायदाद पे कब्जे हो गए, सब कुछ, उनका कुछ नहीं बचा। जब उनसे पूछा जाता, बच्चे मर गए, बीवी अलग हो गई, कारोबार खराब हो गया, दुकान छीन ली, मकान छीन लिया, वतन से निकाल दिया, यार अहबाब दोस्त बेगाने हो गए, तो कुछ नहीं बचा सवाए दीन के। अब बतलाओ तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है? उनका एक ही जवाब था, रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना, सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर अब उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ कीजिए। इकबाल ने कहा था, अत्तार हो रूमी हो गिदाली हो, कुछ हाथ आता नहीं मगर बे आहे सहरगाही। आईने जवा मर्दा हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कुताही। और मोमिन है तो शमशीर, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसलिए कि मोमिन की रातें अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं, मोमिन का रात का वक़्त अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। इसीलिए रात अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ने रात अपने नबी को मिराज करवाया है, वरना अल्लाह दिन के वक़्त कराने पे कादर था या नहीं था? दुनिया सारी देखती अल्लाह के नबी जा रहे हैं, आपकी सवारी को अबू जाल देखता, मक्का के लोग देखते, कुरैश देखते, अगयार देखते, यार देखते, बेगाने देखते, अपने देखते, सारी दुनिया देखती। लेकिन रात का टाइम इसीलिए तय किया कि अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन वक़्त रात का वक़्त है। हज़रात, चौथी बात, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हरम से उठाया, बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया, और वहां से फिर अल्लाह आसमानों पे ले गया, जन्नत तक ले गया। मालूम होता है बुलंदियों के, तरक्कियों के सारे रास्ते अल्लाह के घरों से निकलते हैं। आप कहते हैं यूरोप का निज़ाम हो, यूरोप की तहजीब हो, और मगरबी तहजीब को अपनाकर हम तरक्कियां कर जाएं, कामयाब हो जाएं। जिस चीज़ के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा को इज्जतें, तरक्कियां, कामयाबियां मिली हैं, उसी चीज़ के साथ हमें मिलेंगी, उसी चीज़ पे हमें आना होगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, हज़रात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मालूम ये हुआ कि बैतुल्लाह से जन्नत की फ्लैश जाती है, और अल्लाह ने जिस जगह पे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उस शहर से डायरेक्ट फ्लाइट जन्नत की गई, और जिस जगह पे अल्लाह के नबी दफन हुए, उस जगह को कायनात के रब ने जन्नत बना दिया। तो जिस मकाम मकीन थी आयशा,
تو جس مقام مکین تھی عائشہ، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ تو حضرات یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا، سیر کروائی، دنیا کو دکھلایا۔ اور یہاں پر میں آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرات میری بات یاد رکھیں، اللہ نے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروا کر، سب بلندیوں سے اوپر پہنچا کر ہمیں سبق کیا دیا ہے۔ سنیے ذرا، میرا یہ جملہ یاد رہے کہ لوگوں، طاقت کا ڈور اور حالات کی ڈور ہمیشہ عرش والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وہ جسے چاہے بلندیوں پہ پہنچا دے، وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے۔ حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کروائی۔ یہاں پر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات عقیدے کی بات ہے، اور اس مسجد میں میری معلومات کے مطابق کوئی فرقہ واریت کا ماحول نہیں ہے، میں فرقہ واریت کی بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے ایک اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے سے ایک درخواست کرتا ہوں، حضرات امام الانبیاء کے پیچھے سارے نبی کھڑے ہو گئے، مقصود یہ تھا، مطلوب یہ تھا کہ وہ جو عالم ارواح میں فرمایا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا لوگوں، میں نے بیت المقدس میں نبیوں کو امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا کر کے عملی طور پہ دکھلایا ہے کہ یہ جانے والوں کا بھی امام ہے، قیامت تک کے لیے آنے والوں کا بھی امام ہے۔ حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی کی ہستی بھی ساری ہستیوں سے اللہ کے بعد اونچی، اور نبی کی بستی بھی کائنات کی بستیوں سے اونچی۔ اور دوسری بات، رسول اللہ کی ذات بھی اللہ کے بعد ساری ذاتوں سے اونچی، اور نبی کی بات بھی اللہ کے بعد ساری باتوں سے، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور دیگر انبیاء آگے نہیں ہو سکتے۔ کسی کی ذات بھی آگے نہیں ہو سکتی، کسی کی بات بھی آگے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ نے لوگوں کو بتلایا ہے کہ یہ ساری کائنات کا امام ہے، یہ پوری دنیا کے لیے لیڈر اور قائد ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے، میرا نام لیا گیا، میرے نام پہ جبریل نے جب میرا نام لیا، آسمان کا دروازہ کھلا۔ حضرات آسمان کا دروازہ بھی نبی کے نام پہ کھلا۔ قبر میں بھی سوال ہوگا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب ہوگا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی انشاءاللہ جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور حشر کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا من دق الباب، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں جواب دوں گا، آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، میرا نام سنتے ہی جنت کا دربان دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آپ یہ بہشتی دروازہ کھلائیں جیسے جی چاہے، ہمیں کیا لڑائی ہے؟ لیکن اللہ تو رب العالمین ہے، ہم تیرے غلام، تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا ہے۔ آمین کہنا ذرا جا کے، اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، جب تیرا نبی تیری جنت کا دروازہ کھلوائے اور کھٹکھٹائے، پروردگار عالم ہمیں پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اس لیے لوگوں، جذبات کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پوری دنیا سے بگاڑی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی خاطر۔ ہم وہ دیوانے ہیں جو آج کے اس پر فتن اور گئے گزرے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ آپ ہر لحاظ سے اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر ہیں، بلند و بالا ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو مقام اور شان عطا فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ اسی بات پہ قیامت کے دن پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، امام الانبیاء کی سفارش بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ امام الانبیاء کی معیت، رفاقت اور ساتھ میں انشاءاللہ جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔